السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو جس میں ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے بارے میں بات کی تھی، اس کے آخر میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ویڈیو میں بیت المقدس کی فتح، تیسری صلیبی جنگ اور یہ کہ آج بھی عیسائی مورخ سلطان صلاح الدین ایوبی کو عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں، ان سب پر روشنی ڈالیں گے۔ تو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اسے مکمل ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ ان سب باتوں کے بارے میں تفصیل سے جان سکیں۔ جنگ حطین میں شاندار کامیابی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کا رخ کیا۔ ناظرین، یروشلم ابراہیمی ادیان یعنی عیسائیت، یہودیت اور اسلام تینوں کے پیروکاروں کے لیے بہت مقدس شہر ہے، کیونکہ اس میں دیوار گریہ، بیت اللحم اور مسجد اقصی جیسے مقدس مقامات موجود ہیں۔ مسلمانوں نے پہلی بار خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یروشلم کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنایا تھا، جس کے بعد صدیوں تک یہ شہر مسلم سلطنتوں کا حصہ بھی رہا، مگر 1098 سن عیسوی میں صلیبی ساحل شام تک پہنچے تھے اور آہستہ آہستہ مختلف شہروں کو فتح کرتے ہوئے 1099 سن عیسوی میں یروشلم پر بھی قابض ہو گئے تھے۔ اس وقت سیاسی معنوں میں امت مسلمہ کا کوئی وجود نہیں تھا۔ بغداد کی عباسی خلافت اور مصر کی فاطمی خلافت دونوں ہی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان دنیا میں نہ کہیں القدس چلو کے نعرے بلند ہوئے، نہ صلیبیوں کے خلاف جہاد کے فتوے جاری ہوئے۔ صلیبیوں نے یروشلم کو فتح کرنے کے بعد ایک مسلمان مرد و عورت، یہاں تک کہ بچوں کو بھی قتل کروا دیا تھا، اور اب 88 سال بعد ستمبر 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوجوں کے ساتھ یروشلم کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اب کیونکہ جنگ حطین میں کامیابی کے بعد سلطنت یروشلم کا بادشاہ گائی آف لوزنیان سلطان صلاح الدین ایوبی کی قید میں تھا، تو سلطان کا خیال تھا کہ شہر میں موجود فوج آسانی سے ہتھیار ڈال دے گی، لیکن سلطان کی توقعات کے خلاف صلیبی فوج نے 1 ہفتے تک مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس 1 ہفتے کی خونریز جنگ کے بعد بالآخر 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے رحم کو پکارا۔ سلطان نے بھی اس کا جواب رحم دلی ہی سے دیا، حالانکہ یہ وہی شہر تھا جہاں 88 سال پہلے عیسائیوں نے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہا دی تھی، مگر سلطان نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے تمام عیسائیوں کو معاف کر دیا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیا تھا۔ سلطان نے یہ شرط عائد کی کہ ہر عیسائی مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور آزادی حاصل کر لے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صلیبی مذہبی رہنما، بادشاہ اور ملکہ وغیرہ نے اپنا فدیہ ادا کر کے آزادی حاصل کر لی اور اپنے پیچھے غریب عیسائیوں کو مرنے کے لیے چھوڑ گئے، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہ تھا، انہوں نے غریب عیسائیوں کو بغیر فدیے کے ہی جانے دیا، اور بعض عیسائی تو صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی سے متاثر ہو کر یروشلم ہی میں ٹھہر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور حسن سلوک کا ویسٹ بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 عیسوی کو بیت المقدس پر دوبارہ مسلمانوں کا کنٹرول ہو گیا، یعنی 88 برس کے بعد بیت المقدس پھر سے اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ جب بیت المقدس پر قبضے کی خبر یورپ پہنچی تو سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا، ہر طرف لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جرمنی، اٹلی، فرانس اور انگلستان سے فوجوں پر فوجیں فلسطین روانہ ہونے لگی۔ انگلستان کا بادشاہ رچرڈ، جو اپنی بہادری کی وجہ سے شیر دل مشہور تھا، اور فرانس کا بادشاہ فلپ اپنی فوجیں لے کر فلسطین پہنچے۔ مسیحی دنیا نے اتنی بڑی فوج اب تک کبھی جمع نہیں کی تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس متحدہ فوج کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ یہ عظیم الشان لشکر یورپ سے روانہ ہوا اور عکا کی بندرگاہ کا محاصرہ کر لیا۔
صلیبی ناکہ بندی کی وجہ سے اہل شہر اور سلطان کا تعلق ٹوٹ گیا اور سلطان باوجود پوری کوشش کے مسلمانوں کو کمک نہ پہنچا سکے۔ تنگ آ کر اہل شہر نے امان کے وعدے پر شہر کو مسیحیوں کے حوالے کر دینے پر آمادگی ظاہر کی۔ فریقین کے درمیان معاہدہ طے ہوا جس کے مطابق مسلمانوں نے 2 لاکھ اشرفیاں بطور تاوان جنگ ادا کرنے کا وعدہ کیا اور صلیب اعظم اور 500 مسیحی قیدیوں کی واپسی کی شرائط طے کرتے ہوئے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ وہ تمام مال و اسباب لے کر شہر سے نکل جائیں، لیکن رچرڈ نے بدعہدی کی اور محصورین کو قتل کر دیا۔ عکا کے بعد صلیبیوں نے فلسطین کی بندرگاہ اسقلان کا رخ کیا۔ اسقلان پہنچنے تک مسیحیوں کا سلطان کے ساتھ 12 بار مقابلہ ہوا۔ اس دوران سلطان نے بیت المقدس کی حفاظت کی تیاریاں مکمل کی، کیونکہ اب صلیبیوں کا نشانہ بیت المقدس تھا۔ سلطان نے اپنی مختصر سی فوج کے ساتھ اس قدر عظیم لاؤ لشکر کا سامنا بڑی جرت اور حوصلے سے کیا۔ جب فتح کی کوئی امید باقی نہ رہی تو صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ فریقین میں معاہدہ صلح ہوا جس کی روح سے تیسری صلیبی جنگ کا خاتمہ ہوا۔ اس صلیبی جنگ میں سوائے عکا شہر کے مسیحیوں کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا اور وہ ناکام واپس ہوئے۔ رچرڈ شیر دل سلطان کی فیاضی اور بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ تیسری صلیبی جنگ نے ثابت کر دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے زیادہ ماہر اور طاقتور سلطان ان کے وقت میں اور کوئی نہیں ہے۔ ناظرین، صلاح الدین بڑے بہادر اور فیاض تھے۔ لڑائیوں میں انہوں نے مسیحیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ مسیحی آج بھی ان کی عزت کرتے ہیں۔ مسیحیوں سے صلح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے مسیحیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت بھی دے دی تھی۔ اجازت ملنے پر یورپ کے زائرین جو برسوں سے انتظار کر رہے تھے اس کثرت سے ٹوٹ پڑے کہ انتظامات سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا۔ مگر سلطان نے نہ صرف یہ کہ ان زائرین کو ہر قسم کی آزادی دی بلکہ اپنی جانب سے لاکھوں زائرین کی مدارات، آسائش اور دعوت کا انتظام بھی کیا۔ 589 سنہ ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ صلاح الدین نے 20 سال حکومت کی اور مورخ ابن خلکان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ دن تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی وفات کے بعد کبھی نہیں آیا تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔